السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد، آج ہم پڑھیں گے سورہ مریم کے مضامین۔ اب غور کریں گے تو پوری سورت کے مضامین جب بھی سمجھ میں آئیں گے جب آپ پوری سورت سے واقف ہوں گے، پوری سورت کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ چیزیں تھیں جو میں نے پڑھی۔ تو یہاں سورت مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور آپ سب کو میں مشورہ یہی دوں گی کہ آپ سب کوشش یہی کریں کہ قرآن پاک کی سورت کمپلیٹ صورتیں آپ ایک بار ضرور پڑھیں، اور اس میں تھوڑا سا غور و فکر بھی کر لیں کہ یہاں پر کس کس چیز کا ترجمہ کا تذکرہ ہے، تاکہ آپ کو رٹا لگانا نہ پڑے، کیونکہ رٹا لگائی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں اور جو سمجھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں بھولتی۔ تو یہاں سورت مریم میں جب ہم سٹارٹ میں پڑھتے ہیں تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زکریا علیہ السلام یعنی وہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے جب انہوں نے ایک اللہ کو پکارا، چھپ چھپ کے پکارا، ان سے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ ہی نے انہیں دیا بیٹا۔ تو اللہ سے جب بیٹا مانگا تو اللہ نے انہیں بیٹا دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے شروع میں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، جب چاہے، جس ٹائم چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے اللہ کی ذات ہی دیتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ پھر 7 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بنا سکتی۔ اب آپ دیکھیں اس صورت میں آپ پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور ایک کنواری بچی سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایک حضرت مریم جو تھیں وہ انمیرڈ تھیں اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی ہے۔ اب آپ ایک اور بات دیکھیں، حضرت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے، آدم کو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اگر کوئی یعنی معجزانہ طور پر جو پیدائش کسی نبی کی ہو جائے تو وہ اللہ کا بیٹا نہیں بن جاتا، نہ وہ اللہ بنتا ہے نہ وہ اللہ کا بیٹا بنتا ہے، جبکہ آپ اس صورت میں پڑھیں گے اور بھی مختلف صورتوں میں تذکرہ اس کا ہے کہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یا اللہ کہتے تھے۔ اب اس صورت میں صورت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بڑا تفصیلی تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی معجزانہ تخلیق کا اس میں تفصیلی ذکر ہے۔ آخری جو 3 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، ان میں قیامت کے متعلق تذکرہ کیا گیا ہے، قیامت آئے گی اور نیکوں نیکوں کو کیا کیا درجات ملیں گے، نیکوں کے لیے کیا ہوگا وہاں پر، اور بدوں کے لیے کیا ہوگا، یعنی قیامت کے حوالے کہ مرنا ہے ایک دن، جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، جو درخت اگ گیا ہے نا اس نے ایک نہ ایک دن گرنا ہے، جو برتن بن گیا ہے اس نے ٹوٹنا ہے، جو انسان دنیا میں آ گیا اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، سبحان اللہ تعالیٰ کو۔ اور یہ بڑی خوبصورت آیت کا یہ ترجمہ ہے، اور آپ اگر اس کا ترجمے پہ غور کریں تو بلیو می کہ آپ بہت ہی خوش ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے کہ اللہ نیک بندوں کو مہمان کے طور پر مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے، اور یقیناً جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہم بھی اللہ کے ہاں مہمان بن کے جائیں، اور اس مہمان کی کیا قسمت کے کہنے جو اللہ تعالیٰ کے پاس مہمان بن کے جائے، سبحان اللہ۔
اور اس کے بعد پھر مجرموں کا تذکرہ، گنہگاروں کا تذکرہ، نافرمانوں کا تذکرہ، کہ نافرمانوں کو، مجرموں کو جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا، ہانک کر، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جانوروں کو جو چراتے ہیں، بھیڑوں کو، بکریوں کو، گائے کو، بھینسوں کو، تو وہ ان کے ساتھ چرانے والے لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں اور لڑکے ہوتے ہیں، کہیں بوڑھے ہوتے ہیں، اور ہاتھ میں ان کے ڈنڈا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ سے ہانک کر آگے آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں، ادھر ادھر ان کو منہ مارنے نہیں دیتے، ادھر ادھر انہیں بھٹکنے نہیں دیتے، لوگوں کی فصلیں خراب نہیں کرنے دیتے، لوگوں کا کوئی چیز خراب نہیں کر دیتے، سیدھا لے کے جانے کے لیے پیچھے سے ہانکا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک ہی کہتا ہے کہ وہ مجرموں کی طرح ہانک کر تو لائے جائیں گے، لیکن ایک اور بات ہے، وہ پیاس سے لائے جائیں گے، یعنی انہیں پیاس سے، ایک مجرم، دوسرا ہانک کر، اور تیسرا پیاس سے برا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں کہ کتنا المناک ان کو یعنی کہ عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے اب ہماری یہ سورہ مریم جو ہے، اس کے علمی اور عملی نکات کیا ہیں۔ آپ نے یہ نکات غور سے پڑھنے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نکات جو ہے نا یہ ضروری ہیں پوری صورت کا ترجمہ سمجھنا، اور ان مضامین کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، شوق ہے، تو پھر آئیے، بڑھیے، قدم اٹھائیے، اور آپ سورۃ مریم کا ایک بار ترجمہ ضرور دیکھ لیں، اور یہاں سے پھر جب آپ پڑھ لیں گے تو یہ نکات آپ کو سمجھ آئیں گے۔ سورہ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے یہ چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ حضرت زکریا، بہت بڑھاپے کی عمر ہے، ہڈیاں جواب دے گئیں، جسم جو تھا وہ جسم میں کپ کپی سی ایک تاری ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھوں جب بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، زیادہ یعنی زیادہ ایج میں، 60-70 کے بعد، 60-70 میں تو خیر اتنا بندہ بوڑھا نہیں ہوتا، 90-95 سال کی ایج میں انسان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت زکریا کا بھی یہی حال تھا، اور بڑھاپے میں آ کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے وہ مایوس نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا۔ ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ ہم نے پڑھا سورۃ مریم کی آیت نمبر 4 میں۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے 35 to 36 2 آیات کے اندر، کہ تمام انبیاء نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ہر نبی کے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کی دعوت دینا تھا۔ نمبر 3 پہ ہم نے پڑھا کہ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے، تمام ضروریات کے لیے، ہمیں تمام جو بھی ہمیں ضروریات پڑے، ان کے لیے صرف اللہ ہی سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے لیے نہ کوئی دے سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنی چاہیے۔ جب کوئی دے نہیں سکتا، آپ خود اندازہ لگائیں، اللہ دے تو بندے کی پوری پڑتی ہے، اللہ دے تو بندے کی ضروریات پوری ہوتی ہے، اور بندہ کتنا بھی دے دے، بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، کوئی بھی کتنی بھی کسی کی ہیلپ کر دیں، آپ خود دیکھیں وہ بندہ محتاج ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا سورہ مریم کی آیت نمبر 48 میں۔ اور آگے نمبر 5 پہ دیکھیں، کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ مریم کی 35 آیت نمبر میں ہم نے یہ پڑھا۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ کون ہوں؟ نیکی کرنے والا ہوں، یعنی وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا، یعنی حسن سلوک کرنے والا۔ اب یہاں سے ہم سب کو پتہ، یعنی یہ کتابیں یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہیں پیارے بچوں، یہ عمل کرنے کے لیے ہیں، اور یہ الحمدللہ ہمارے لیے، ہمارے نصاب کا یہ حصہ جو قرآن پاک کا ترجمہ بنا دیا گیا ہے۔ مقصد میری اور آپ سب کی زندگی کو بدلنا ہے۔ ہم نے زندگی بدلنے کے لیے یہ نصاب میں یہ کتاب پڑھنی ہے، یہ نصاب پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں بدلنی ہیں اس کے ساتھ۔ تو حسن سلوک، اب یہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کتنا کرنا ضروری ہے۔ ایک جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف،
اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا، اف یعنی جب جیسے سم ٹائم ہمیں غصہ آ جاتا ہے، والدین کوئی بات کرتے ہیں تو ہم یعنی کہ تھوڑا سا منہ کو کا ایک عجیب سا یعنی امپریشن بناتے ہیں، یہ آواز سے نکالتے ہیں، یا اف، یا اور بھی آواز سے نکالتے ہیں، ماتھے پہ تیوڑی چڑھا لیتے ہیں. تو آپ کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، آپ انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے. نیک سلوک کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک حدیث کوٹ کرتی چلی جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں حسن سلوک سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا والدہ کے ساتھ. پھر پوچھا، فرمایا والدہ کے ساتھ. پھر پوچھا، تیسری بار پوچھا، فرمایا والدہ کے ساتھ. چوتھی بار پوچھا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ چوتھی بار فرمایا کہ والد کے ساتھ. سبحان اللہ، ماں کا کتنا درجہ ہے. اور آپ دن میں کبھی غور کریں، صبح سے لے کے رات تک کتنی بار نافرمانی کر جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کتنی بار اف کر جاتے ہیں، کتنی بار آپ ہوں کر جاتے ہیں، کتنی بار دن میں آپ دل دکھا جاتے ہیں والدین کا. تو یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہم نے عمل کے لیے پڑھنا ہے. غور کیجیے، عمل بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے. ہم چھوٹے ہیں، اگر ہمارے پاس علم آ گیا، اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے نواز دیا ہے، تو اب ہمیں خود کو بھی بدلنا ہے اور اپنے بڑوں کو بھی بدلنا ہے. یہاں ذہن میں رکھیے، خود کو بھی بدلنا ہے اور اپنے بڑوں کو بھی بدلنا ہے. خود بھی نیکی کی کوشش کرنی، نیکی کرنے کی، اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم نے اپنے بڑوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے. اور تکبر اور غرور میں نہیں آنا کہ میرے پاس بہت بڑا علم آ گیا، بلکہ محبت اور پیار سے سمجھانا ہے کہ. اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے والد کے ساتھ پیش آتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ نے انہیں نیکی کی دعوت دینی ادب اور احترام کے ساتھ، اور انہیں برائی سے منع کرنا ہے. یہ ہم نے پڑھا سورہ مریم کی آیت نمبر 42 to 45 میں. اچھا جی، اس کے بعد ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی صفت ہے. سورۃ مریم کی آیت نمبر میں ہم یہ کون سی آیت نمبر 54 میں ہم نے پڑھا کہ اپنا وعدہ پورا کرنا. وعدہ بندوں سے ہو، وعدہ بڑوں سے ہو، وعدہ چھوٹوں سے ہو، وعدہ اپنوں سے ہو، وعدہ اللہ سے ہو. ٹھیک ہے، یہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں آسان کیا. یعنی قرآن مجید، اس کا مطلب یہ عربی زبان میں ہے اور یہ بہت آسان ہے. عربی زبان بہت آسان ہے. ہمیں بھی عربی سیکھ کر قرآن مجید پر غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں تدبر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور وہ کب کریں گے؟ عربی زبان سیکھ کر. عربی زبان مشکل نہیں ہے، عربی زبان بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے. کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پڑھنے والوں کے لیے آسان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عربی میں ہے تو یہ آسان ہے. اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی، یعنی آپ اس میں پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم بچے کو اٹھا کر لے کر آئیں علاقے کی طرف، جب وہ پریگننٹ تھی تو باہر بستی سے باہر چلی گئی تھی، کھیتوں والی سائڈ پر چلی گئی تھی. اور پھر بچہ لے کے جب بستی کی طرف آئی تو لوگوں کے سامنے جب لے کے آ رہی ہے تو لوگوں نے عجیب و غریب کے سے الفاظ کہنا شروع کر دیے. یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا تو باپ بھی برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی باغیہ نہیں تھی، تو کیسی نکلی؟ ایسا ہی ہوتا ہے آج کے دور میں بھی. کوئی اگر برائی کر لے تو کہتے نہ تیری ماں ایسی، نہ تیری نانی ایسی، نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری جدی پشتی کو ایسے لوگ ایسے، تو کس پہ چلی گئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو میں کون ہوں. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہنے لگے کہ بھلا بچہ گود میں کیسے بات کر سکتا ہے؟ ایسا پاسبل ہے کہ بچہ بات، اور آپ خود دیکھ لیں چھوٹا بچہ بات کیسے کر سکتا ہے جو گود میں 2-4 دن کا بچہ ہو، تھوڑے دنوں کا بچہ ہو. تو حضرت مریم نے اشارہ کیا
اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ بول پڑے، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ تھا، قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یاد رکھیے فطرت پہ قدرت غالب آ جاتی ہے، فطرت پہ قدرت غالب آ جاتی ہے، اور فطرت ہے کہ بچہ جب تک کوئی سال تک 8 ماہ سال کا یا 1.5 سال کا نہیں ہوتا تو بچہ نہیں بولتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت تھی یہ، یعنی فطرت پہ قدرت غالب آ گئی کہ حضرت عیسیٰ نے گود میں اپنی ماں کی صفائی دے دی، سبحان اللہ۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ ماں کی گود میں ایک بچے نے بات کی، ایم سی کیوز بن سکتا ہے، عیسیٰ، موسیٰ، حضرت محمد رسول اللہ یا 3-4 اور، تو آپ کو یہ یاد ہونے، یہ حدیث اس کو یاد کرنا چاہیے آپ کو۔ اور اہم بات، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں، معراج، میم عین رے الف را جیم، معراج، معراج کیا ہوتا ہے؟ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، یاد رکھیں معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ معراج کے سفر میں، اور معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام سے ملاقات کی تھی ان میں حضرت عیسیٰ بھی موجود تھے۔ اچھا یہ بتائیں معراج کب ہوئی تھی؟ اہم ٹاپک ہے یا اہم کوشچن ہے، معراج کب ہوئی تھی؟ معراج 27 رجب، معراج 27 رجب کو ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے کر جایا گیا، مکہ سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے یعنی مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس کہہ لیں، وہاں سے آسمان کا سفر، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات کی، اور دوسرے آسمان پر جن سے ملاقات کی ان میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالازاد بھائی تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی کس آسمان پر؟ دوسرے آسمان پر۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ خوش آمدید، موسٹ ویلکم، نیک نبی نیک بھائی۔ آپ دیکھیں کہ اس کو حوالہ کوڈ کیا ہوا ہے، صحیح بخاری ہے، 3342 حدیث نمبر ہے۔ اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی جو احادیث ہوں گی نا، یہ اتھینٹک حدیث ہوں گی، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ، یعنی بخاری شریف کا قرآن پاک کے بعد درجہ ہے، قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اپنی امت کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ کا حلیہ کیسا تھا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید، سبحان اللہ۔ نبی ویسے ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں سب بہت خوبصورت آئے ہیں، سب بہت ہی پیارے آئے ہیں، اور تمام سے زیادہ خوبصورت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سرخ اور سفید۔ وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں، سبحان اللہ، چہرہ چمک رہا ہوتا تھا، دمک رہا ہوتا تھا، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ تھے اہم مضامین اور علمی اور عملی نکات جو ہم نے حضرت، یا ایک بیسک انفارمیشن حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اس کو بار بار پڑھیے، آپ اوپر سے دیکھ کر، اور پڑھنا نہیں ہے تو بار بار سن لیں، سننے سے بہت زیادہ آ جاتا ہے، یعنی پڑھنے سے بھی اتنا نہیں آئے گا جتنا آپ کو سننے سے آئے گا، وہ پڑھنے سے اتنا نہیں آئے گا۔ اس کو بار بار 2-3 بار آپ اس کو سن لیں، پھر مین اہم جو ٹاپک ہیں آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں، یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ شارٹ کویسچن بھی اس طرح سے بن سکتا ہے، اس کے اندر سے ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے، اور اس سے آپ کا لانگ کویسچن بھی بن سکتا ہے۔ بہرحال یہ شارٹ کویسچنس ہی ہوں گے، اور شارٹ کویسچن کو آپ نے ذرا اچھی طرح سے اس کو ڈیپلی دیکھ لینا ہے، اور یہ مضمون ہے، اور ہمارے یہ نصاب کا ایک حصہ بھی ہے کہ اس میں مضامین سے یا خلاصہ یہ ایک کویسچن اس کا آئے گا، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔